یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائی، وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں جیسے ہی ہوں گے، انسانوں میں سے ہوں گے، ایک بالکل اجنبی قسم کی قوم ہے، بہت فسادی، قاتل، درندے اور خونخوار درندوں جیسی قوم، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرنے والی۔ اور یہ لوگ کہاں ہیں؟ ابھی ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج سائنس اور سائنسدانوں نے ساری دنیا کو کنگھال کر ڈال دیا، دنیا کا کوئی خطہ سائنس کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ سد سکندری کہاں ہیں؟ وہ دیوار کہاں ہیں جہاں دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے؟ تو میرے عزیزو، ٹھیک ہے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا تو نہیں کہ جو سائنس نے بتا دیا بس وہی کچھ ہے اور جو نہیں بتایا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سے 500 سال پہلے تک امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو۔ 500 سال پہلے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی دھرتی ہے، یہاں بھی کوئی لوگ رہتے ہیں۔ اس بر اعظم کا 500 سال پہلے پتہ چلا، بتائیے۔ ہو سکتا ہے ابھی تک سد سکندری کا پتہ نہ چلا ہو، یاجوج ماجوج کا پتہ نہ چلا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہو اور چھپا کر ہی رکھنا چاہتے ہوں، کیونکہ آگے اسی واقعے میں آ رہا ہے ذوالقرنین آخر میں کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے گا، اس دیوار کو توڑ دے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا، 100 سال تک سوئے پڑے رہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں پر سو رہے ہیں۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلایا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اصحاب کہف کہاں پر سو رہے۔ جب وہ خود اٹھ کر کے گئے تب پتہ چلا۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سد سکندری کو دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا ہو، جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، انسانوں میں سے ہوں گے، اور ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیں گے، دنیا میں بہت بدترین قسم کا ظلم اور زیادتی پھیلائیں گے، ہر چیز کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ زمانہ کون سا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جب دجال کو قتل کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو جائیں گے دجال کے قتل سے، اس وقت اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیں گے کہ دیکھو میں ایک عجیب قسم کی قوم کو ظاہر کرنے والا ہوں، تم جو ہے ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس قوم کو باہر نکالے گا، اور سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے ہر ٹیلے سے، ہر پہاڑ سے ریلے کے ریلے، جماعتوں کی جماعتیں یاجوج ماجوج کی، فسادی قسم کے، جنگجو قسم کے، درندے قسم کے یہ لوگ باہر نکلیں گے، اور زمین میں ہر چیز کو تباہ برباد کر کے، فصلوں کو تباہ برباد، مکانوں کو تباہ برباد، دریاؤں کو، سمندروں کو تباہ برباد، ہر چیز کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر تکبر کی وجہ سے پہاڑوں پر چڑھیں گے، اور پہاڑوں پر چڑھ کر کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر آسمان کی طرف ایک تیر پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تیر کو جو ہے خون کے اندر خون آلود کر کے ان کی طرف لوٹائے گا۔ یہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ ان کے خلاف بد دعا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بد دعا کریں گے۔ ایک وبائی مرض کے اندر اچانک سے یہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج تباہ برباد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور زمین کو دوبارہ سے بالکل پاک صاف کر دے گا۔ یہ ہے میرے دوست و عزیزو، باقی علماء نے اس بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ تو ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہمارے علاقے میں آتے ہیں ادھر، اور یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ یہاں سے گزر کر کے آتے ہیں، پہاڑوں سے تو آنا ان کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، اس لیے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ادھر نہ آئے، کیونکہ وہ جب ادھر آتے ہیں ہماری عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جانوروں کو مار دیتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔
اور آپ چاہیں تو پیسے لے لیں، ٹیکس لے لیں، یا جو بھی چاہیں آپ لے لیں، لیکن یہ کام کر دیں۔ اس پر ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ قال ما مکنی فیہ ربی، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکومت اور اقتدار عطا فرمایا میرے لیے وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لہٰذا مجھے مال دولت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ فاعینونی بقوۃ، تم میری جسمانی طاقت کے ذریعے سے مدد کرو، مزدوری کرو میرے ساتھ، میں جو تمہیں کام بتاؤں گا وہ کام کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں۔ کام کیا ہے؟ فرمایا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کر کے آؤ۔ لوہے کی چادریں لائی گئی، حتی اذا ساوا بین الصدفین، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پاٹ کر پر کر کے، جب دونوں پہاڑوں کے جو درے تھے ان کو پر کر کے دیوار کھڑی کی، اللہ کہتے ہیں جب وہ برابر ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کی دروں کو برابر کر دیا، قال انفخوا، یعنی علماء اس طرح بتاتے ہیں کہ دو پہاڑ تھے، دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو کھلا ہوا حصہ رہتا ہے وہاں سے وہ لوگ آتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا؟ پہلے لکڑیاں ڈالی، بڑے بڑے لکڑیوں کے تختے، ان کے اوپر کوئلے ڈالے، اور ان کے اوپر جو ہے پھر تانبا ڈالا، پھر لکڑیاں، پھر کوئلے، پھر تانبا، لوہے کی بڑی بڑی چادریں، اور اس طریقے سے دیوار اٹھاتے گئے پہاڑوں تک لے کر کے چلے گئے۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے، قال انفخوا، اس کے بعد فرمایا اب آگ جلاؤ، پھر اس پورے برج کے اندر، اس پوری دیوار کے اندر آگ دہکا دی گئی، حتی اذا جعلہ نارا، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سرخ آگ کی طرح بن گئی پوری۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس پنگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر اب پنگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، تاکہ کوئی چھوٹا موٹا سوراخ بالکل باقی نہ رہے، اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے بڑی مضبوط قسم کی دیوار اس زمانے میں اللہ جانتا ہے کس طریقے سے وہ بنائی ہوگی، ذوالقرنین نے بنا کر کے تیار کر دی۔ اللہ کہتے ہیں فمستطاعوا، اتنی مضبوط دیوار تھی کہ یاجوج ماجوج طاقت نہیں رکھتے تھے ان یظہروہ، اس دیوار پر چڑھنے کی، ومستطاعوا لہ نقبا، اور طاقت نہیں رکھتے تھے اس کے اندر سوراخ کرنے کی، اتنی مضبوط دیوار بنا دی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے روزانہ یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑتے ہیں، صبح سے شام تک توڑتے رہتے ہیں، جب شام ہو جاتی ہے تو یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں چلو باقی کام بھائی کل کو کر لیں گے۔ جب کل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر جو کا تو ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ جب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کو یاجوج ماجوج کو باہر نکالنا مقصود ہوگا تو شام کو وہ یہ بول کر جائیں گے چلو بھائی جتنا کام ہونا تھا ہو گیا، باقی کام انشاءاللہ کل کریں گے، انشاءاللہ کہیں گے۔ اس انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دیوار کو وہیں پر چھوڑ دے گا، اس کو دوبارہ درست نہیں کرے گا، اور اگلے دن آ کر کے وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جائیں گے اور پھر دنیا کے اندر تباہی مچانا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، بھائی دیکھو یہ سب میرے رب کی رحمت سے ممکن ہوا ہے، میرا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جو بھی کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اس دیوار کو اللہ تعالیٰ توڑ دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وہی جب اللہ کو منظور ہوگا یاجوج ماجوج کو باہر نکالنا قیامت کے قریب، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ان کے نکلنے کا وقت متعین ہے وہ وقت آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو توڑ دے گا، اور وہ جو ہے ریلے کے ریلے ان کے فسادی قسم کے لوگوں کے باہر نکلیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے، ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، زمین میں تباہی مچائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی برکت سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔